جی بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، جلد کے، بالوں کے، ناخنوں کے ٹوٹنا، مطلب وہ سینسیٹیوٹی کافی آ جاتی ہے اور کمزوری آ جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جی موئسچرائزر لگانا پڑتا ہے اور ڈرائی اسکن ہو رہی ہے اور سر پہ کیا کریں؟ تو اس کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں. اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر سید بلال شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بلال صاحب فرمائیے گا کہ یہ سردیاں آتے ہی یہ خشک موسم کی وجہ سے یا اس کا سردی سے لینا دینا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بال اور اسکن بہت متاثر ہوتے ہیں؟ جی آپ کا جو اسکن ہوتا ہے یہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے اگینسٹ اینی فارن تھنگ. تو سن ایکسپوجر، آپ کا ڈرائی ویدر اور آپ کی ہیومیڈیٹی کا کم ہونا، یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے ڈرائینس اور ڈرائی اسکن کنڈیشنز کو فلیئر اپ کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ یوں کہہ لیں کہ ایون آؤٹ سائڈ ایز ویل ایز ان سائڈ ڈرائی ویدر کے اندر اسکن جو ہے نا وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا تو اب کیا کریں؟ اچھے سے اچھا موئسچرائزر بھی یوز کر لیں لیکن اس کو بار بار اپلائی کرنا پڑتا ہے. آج کل مہنگے بھی بہت مل رہے ہیں تو وہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. تو کس طرح اسکن کو موئسچرائز رکھیں؟ آپ کی اسکن کے لیے جو موئسچرائزرز ہے اس میں سیرامائڈس اور اس میں گلائسرین کا استعمال. اس کے علاوہ آپ کی ٹوٹل روٹین ڈفرینٹ ہونی چاہیے ڈرائی ویدر میں اور ونٹرز کے اندر. آپ نے شارٹ باتس لینے، آپ نے ہاٹ واٹرز کے باتس نہیں لینے، آپ نے مائلڈ واٹر کا استعمال کرنا ہے، لیوک وارم واٹر کا. آپ نے جو موئسچرائزنگ کرنی وہ امیجیٹلی ویٹ اسکن کے اوپر، یعنی اگر آپ بات لیتے ہیں اس کی فوراً بعد جب آپ موئسچرائزر اپلائی کریں، پریفریبلی کریمز اور آئنٹمنٹس ایز کمپیئر ٹو لوشنز. اس سے وہ جو واٹر ریٹینشن ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ رات کو خشک جلد کے اوپر کچھ اپلائی کریں اتنی اچھی موئسچر ریٹین نہیں رہتی اسکن کے اندر. اس کے علاوہ آپ روم کے اندر ہیومیڈیفائرز کا استعمال کر سکتے ہیں. جی اس سے ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے، اس سے آپ کے اسکن کی جو واٹر کنٹینٹ اور واٹر ریٹینشن کیپیسٹی وہ بڑھ جاتی ہے، خشکی نہیں رہتی. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ نے کہا کہ گرم پانی سے بات لیتے ہیں، اس کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ پانی بھی اسی گرم پانی، سر بھی اسی گرم پانی سے دھوتے ہیں، اب وہ بال بھی اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. پھر بالوں کے لیے بھی یہی احتیاط؟ کہ آپ نے بالوں کے لیے آپ کے مختلف ہیومن بینگز کے مختلف طرح کے آپ کے ہیئر کنڈیشنز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ڈینڈرف پرون ہیئرز ہیں، کچھ لوگوں کو سیبورک ڈرماٹائٹس ہے، کچھ کو سورائسس ہے، ڈفرنٹ اسکن کنڈیشنز ہیں. اس میں شیمپو کا سلیکشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں اندازہ کیسا ہو کہ ہمیں کیا چیز متاثر کرے؟ جی بالکل. آپ اول تو یہ اپنی شیمپو کی جو سلیکشن ہے اپنے ڈرماٹولوجسٹ کی رائے کے بغیر بالکل بھی نہ کریں. کچھ لوگ ہیں نا، میں نے ایک دفعہ ایک پیشنٹ سے سنا کہ وہ بیچارہ ایون ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ آئل کنٹیننگ شیمپوز یوز کر رہا ہے جس سے بار بار بمپس ہو رہے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا جس کو سیبورک ڈرماٹائٹس یا ڈینڈرف ہے وہ تیل لگا رہے ہیں سر کے اوپر، اور سورائسس والا اسی طرح. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے شیمپو کا جو سلیکشن ہے اس میں آپ کے ڈرماٹولوجسٹ کی اوپینین کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. سورائسس والے پیشنٹس میں ٹار کنٹیننگ شیمپوز کا استعمال، کول ٹار. اسی طرح سیبورک ڈرماٹائٹس یا ڈینڈرف والے جو پیشنٹس ہیں ان کے شیمپوز کے اندر کیٹوکنازول، کلمبازول، سیلینیم سلفائڈ یا سیلیسلک ایسڈ کنٹیننگ شیمپوز کا استعمال بہت ضروری ہے. تو آپ کی ہیئر کی ٹائپ، آپ کے اسکیلپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی آپ نے شیمپوز کا سلیکشن. یہ من ہیسل شیمپوز جو ہیں جو سلفیٹ فری کی طرف جانے کا آپشن ہوتا ہے جن کے نارمل ہیں، از دیٹ دی رائٹ تھنگ؟ سلفیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سو مینی اسکن کنڈیشنز. وہ ایک طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کا ایک ہائپ ہے، ٹول ہے. جی لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ڈینڈرف کا تو کیا ہمیں پھر چھوڑ دینا چاہیے ڈینڈرف شیمپو کا استعمال؟ دیکھیں ڈینڈرف کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوتا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے. 5% آف دا پاپولیشن کو ڈینڈرف کا ایشو رہتا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ فریکوینٹلی کلینزنگ آپ کریں. اور وہ شیمپوز جس کا میں نے ذکر کیا جن کے انگریڈینٹس کا ظاہر میں نام تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ کے شیمپوز کے اندر یہ ساری ایلیمنٹس. اور سردیوں میں کتنی دفعہ بال واش کریں ہفتے میں؟ آپ الٹرنیٹ ڈیز پہ بات لے سکتے ہیں. اچھا نیلز کا بھی بتا دیجیے گا کہ نیلز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا ڈرائی ویدر کا بھی نیلز کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے. تو نیل کیوٹیکلز عموماً ریگڈ ہوتے ہیں، کٹے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا اپنے کیوٹیکلز کو کھینچنے کی، اس سے اور زیادہ وہ اس سے اریٹیشن ہو جاتی ہے. یا کچھ ایسے پروفیشنز ہیں
जैसे मैनुअल वर्कर्स हैं उन बेचारों की नेल क्यूटिकल्स, घर में खवातीन बर्तन धो रही हैं, खवातीन बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स का यूज़ कर रही हैं, सोप्स का यूज़ कर रही हैं, या कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा ये जो आप क्या कह सकते हैं हाइजीन का बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते हैं ना, तो उससे ड्राइनेस नेल्स के ऊपर भी आ जाती है। तो नेल के जो सीरम्स है जिसके अंदर कोकोनट ऑयल्स हैं, जिसके अंदर और भी जी आलमंड ऑयल वगैरह, उससे आप उसको रिटेन कर सकते हैं उसके नेल की जो हेल्थ है। अच्छा जी, तो वो यूज़ करते रहें। ओके 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 ओके। अब बेस्ट तरीका ये है कि आप रात में उसे लगा के अपने क्यूटिकल्स पे सो जाएं। अच्छा, शुरू में आपने मेंशन किया गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कराची की वेदर की बात करूँ, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ऑलरेडी एक्सेसिव ऑयल आ रहा होता है, इतनी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दियों में आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं तो वाटर रिटेंशन फिर रहेगा? जी, आप अगर आपका स्किन एक्नी प्रोन नहीं है, अब कुछ ऐसे स्किन कंडीशंस है जिसमें आपका ऑलरेडी सीबम प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, अगर आप उस पे एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हैं, कुछ लोग ये फ़र्ज समझते हैं ना चेहरे पे कुछ लगाना, सीरम भी लगा लो, वो सीरम भी लगा लो, स्किन टाइप का पता होना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज यू विल एंड अप विद एक्नी फ्लेयर एंड बम्प्स। तो गैर ज़रूरी चीज़ें लगाना भी मुनासिब नहीं है। विटामिन सी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? क्या वो ड्राई करता है स्किन को? विटामिन सी का इस्तेमाल नॉर्मल रूटीन में हर ह्यूमन बीइंग को बेनिफिशियल है उसके लिए। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एजिंग भी है, इसके अलावा आपकी जो वुंड हीलिंग कैपेसिटी है, आपकी जो स्किन ब्राइटनेस है, आपका जो इम्यून सिस्टम उसको भी बूस्ट करता है। तो विटामिन सी नॉर्मली आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए, बट आप अप्लाई करना चाहिए डे टाइम में, आप जरूर अप्लाई करें, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर में ऐड कर लें। आजकल विटामिन सी कंटेनिंग लोशंस आए हुए हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशंस आए हुए हैं, दे ऑलरेडी कंटेन इट। चलें।